ہماری ریاست کرناٹک میں 2 تاریخوں میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ یہاں الیکشن ہوں گے، انتخابات ہوں گے۔ ایک 26 اپریل 2024 کو کرناٹک کے 14 پارلیمانی حلقوں میں ہوں گے اور پھر 7 مئی کو بقیہ 14 پارلیمانی حلقوں میں انتخابات یعنی نارتھ کرناٹکا میں ہوں گے۔ تو ان دونوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا پرسنٹیج 80 پر 8% تک اسمبلی انتخابات میں درج ہوا تھا، لیکن جب ہمارے شہر کا پرسنٹیج دیکھا گیا تو اونلی 55% لوگوں نے یہاں ووٹ کاسٹ کیا اور 40 پر 5% ووٹ نہیں ڈال سکے۔ یہاں اس وقت ملت کی تنظیمیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے دوست احباب سب مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرسنٹیج 55 سے 90 اینڈ ابو پرسنٹیج آ جائے یا 100% پولنگ ہو جائے، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو تو تھوڑا الگ ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ 90 اینڈ 95% یہاں اس وقت پولنگ ہونا چاہیے ہماری ریاست میں۔ اور ہمارا جو اپنا حق ہے یہ قیمتی ہے، ووٹ قیمتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس چٹھی نہ آئی ہو تو آپ وہ چٹھی اپنے طور پر ہی لکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کا نام کیا ہے، اور اسی طرح جو مختصر تفصیلات ہیں وہ اس چٹھی میں لے کر جائیں اور وہ پولنگ بوتھ پہ پہنچ کر اس کے ذریعے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ وہاں سے چٹھی آئی جب جا کر ہی آپ ووٹ ڈالیں گے یہ ضروری نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ووٹ کا جو دن ہے جمعے کا دن ہے، اس لیے حضرت امیر شریعت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ 15 منٹ یا اس سے کم آپ اردو خطبہ دیں اور پھر عربی خطبہ اور نماز پڑھا کے فارغ ہو کے آپ لوگوں کو رخصت کریں تاکہ ووٹ ڈالنے میں کسی طرح کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور تیسری بات حضرات خطبہ اور حضرات ائمہ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن یہ اعلان کریں اور اس سے پہلے بھی یہ اعلان کرتے رہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے ہی ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 7 بجے سے اس کا وقت ہے اور شام کے 6 بجے تک، تو آپ اس کے لیے پہنچیں بنفس نفیس اور سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالیں۔ اور میں بھی انشاءاللہ ہمارے ان احباب کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں بھی فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اول وقت میں میرے پولنگ بوتھ پہ پہنچ کے میں اپنا ووٹ انشاءاللہ کاسٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ڈالیں۔ عام طور سے ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کیونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کا کام ہے، چھوڑو ہم دوسرے کاموں میں لگے رہیں گے، اس وجہ سے یہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا جیسا مرد اس میں پیش ہیں اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے وہ آگے آئیں۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بعض عورتیں یہ انتظار میں رہتی ہیں کہ ہمارے پیسے ملنا چاہیے جب جا کر ہی ہم ووٹ ڈالیں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ووٹ کبھی نہ بیچیں۔ چھوٹی سی رقم آپ نے لے لیا لیکن ہماری قوم کی بدنامی ہوگی اور اللہ کی یہاں آپ یقیناً اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس وجہ سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ میری ماؤں سے اور میرے دوستوں سے، میرے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ووٹ ڈالنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ لیں اور یہ بتائیں کہ ہم اس ملک کے واسی ہیں اور یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں اور ہم بکنے والے نہیں ہیں اور صرف ہم ووٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اویئر ہیں اور اپنے حق کا ضرور استعمال کریں گے۔ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، اسی سوچ میں جو ہے کئی لاکھوں کے لوگ جو ہے ووٹ نہیں ڈالتے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے 1 ووٹ سے کیا ہو جائے گا، میرے 1 ووٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ جی ہاں، جمہوری ملک میں 1 ووٹ ہی کینڈیڈیٹ کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو اور یہ بہت قیمتی ووٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہر ایک شخص اپنے ووٹ کو قیمتی مان کر، سمجھ کر، جان کر اپنا ووٹ ضرور استعمال کریں، ڈالیں۔ ہرگز اس سے سستی نہ برتیں، کاہلی نہ کر لیں اور پیچھے نہ رہ جائیں، بلکہ اپنے طور سے ہی کوئی آئے گا انتظار کرتے رہیں نہ۔ اور ایسے ہی ہمارے مساجد کی کمیٹیوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا
کہ اپنے اپنے مسجد کے ذریعے 2-3 آٹوؤں کا انتظام کریں. جو بیمار ہیں یا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ آ نہیں سکتے, جن کی عمر 80 پر 5 سال سے بھی کم ہو, اب وہ بیچارے پولنگ بوتھ پہ ہی پہنچنا پڑتا ہے. تو ایسے احباب کے لیے آپ ذرا ایک دن خدمت کروائیں تاکہ ووٹ ڈال سکیں اور ان کے لیے سہولت ہو سکے. تو اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہمارے ووٹنگ پرسنٹیج کو انشاءاللہ 90-95% تک پہنچا سکتے ہیں.